بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں ہم عزیز طلبہ فرسٹ ایئر کا ہمارا جو اردو کا پیپر ہے اس میں جو چھٹا کوشچن ہے مکالمہ نگاری کے حوالے سے اور روداد نویسی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم باتیں سیکھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مکالمہ میں اور روداد میں آپشن ہوتا ہے، یا تو ہمیں مکالمہ تحریر کرنا ہوتا ہے پیپر میں، یا پھر روداد جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 10 نمبر کا ہمارا جو کوشچن ہے، چھٹا کوشچن، اس میں ہم مکالمے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، مکالمے کو جو ہے وہ تحریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ روداد کی بنسبت مکالمہ جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے ہمیں زیادہ نمبر جو ہے وہ دیتا ہے، یا مکالمے میں ہمارے زیادہ نمبر آتے ہیں، یا مکالمے میں ہم زیادہ نمبر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے روداد کی بنسبت ہمیں مکالمہ پر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر کی اردو کی قواعد و انشاء ہے، اس میں مکالمہ نگاری کے حوالے سے چند اہم باتیں جو ہیں اب وہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہیں، تو آئیے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مکالمہ کے لغوی معنی ہے کلام یا گفتگو کرنا، یہ ہے عزیز طلبہ اس کے لغوی معنی جو لغت میں موجود ہیں، اصلی معنی، بنیادی معنی، حقیقی معنی۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین، دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کسی موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر جو ہے وہ بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں اصطلاحی حوالے سے۔ اچھا، مکالمہ عزیز طلبہ وہ ہے جس میں روزمرہ بات چیت کا انداز، یعنی عام بول چال کی زبان جو ہے وہ انداز اختیار کیا جائے اور بے تکلف لب و لہجہ اختیار کیا گیا، اور جو حقیقی زندگی کے قریب تر ہو، یعنی کہ جو حقیقت میں ہماری زندگی ہے، یا حقیقت میں جس طرح جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ حقیقی زندگی کے قریب تر ہونا چاہیے جو بھی مکالمہ ہم تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، تحریر و تقریر میں مکالمے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بات چیت ہی سے کسی فرد کی شخصیت اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو بات چیت سے ہی جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا ہم صحیح طرح سے ادراک کر پاتے ہیں، شخصیت کو صحیح طرح سے سمجھ پاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ گفتگو کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، مکالمے کے لیے درج ذیل امور کا خیال رکھیں۔ اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے ایک اچھا مکالمہ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل جو کام ہے، امور جو ہے اس پر جو ہے وہ ہم نے فوکس کرنا ہے، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ نمبر 1، عزیز طلبہ، مکالمے کے آغاز میں سیاق و سباق اور موقع و محل بیان کیا جائے۔ جب ہم مکالمہ عزیز طلبہ تحریر کرتے ہیں تو اس کے ابتدا میں ہم جو ہے وہ منظر نامہ جو ہے وہ ایک لکھتے ہیں، یا ایک تمہیدی جو ہے وہ جملہ یا دو جملے جو ہے اور وہ بناتے ہیں، جس سے ہمارے مکالمے کا عزیز طلبہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کو آپ ابتدائی منظر بھی کہہ سکتے ہیں، سیاق و سباق بھی کہہ سکتے ہیں، موقع محل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم ایک چھوٹی بریکٹ کے اندر جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے ہے مکالمہ چاہے جس موضوع پر بھی کیوں نہ ہو، جس بھی موضوع پر ہم مکالمہ تحریر کر رہے ہوں، گفتگو کرتے وقت مخاطب کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھا جائے۔ ہم جس بھی موضوع پر گفتگو کریں تو جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ مخاطب ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ خیال میں رکھیں گے، اور اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزیز طلبہ ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، زبان و بیان پر عبور، یعنی کہ زبان و بیان پر آپ کو مکمل دسترس ہو، عمدہ اسلوب گفتگو یعنی بہترین جو ہے وہ انداز گفتگو آپ کا ہو، اور مکالماتی کرداروں کی سیرت اور فطری ماحول کی واضح تصویر کشی مکالمہ نگاری میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال عزیز طلبہ، ایک تو زبان پر عبور ہونا چاہیے، پھر جو ہے اسلوب جو ہے، انداز تحریر جو ہے، طریقہ جو ہے، انداز جو ہے، سٹائل جو ہے، اور وہ اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، مکالماتی ہو، اور کرداروں کی سیرت اور فطری ماحول کی واضح تصویر کشی، اور جو قدرتی ماحول ہے، حقیقی جو چیزیں ہیں ان کی تصویر کشی جو ہے مکالمہ نگاری میں عزیز طلبہ
بنیادی جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عزیز طلبہ مکالمہ لکھتے وقت جب ہم مکالمہ تحریر کریں تو زمانی و مکانی ترتیب و تنظیم کا خاص خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ زمانی اور مکانی جو ہے عزیز و طلبہ مطلب کہ وقت کا اور مکان کا، جگہ کا جو تعین ہے، ترتیب ہے، وہ بھی جو ہے اس کی ترتیب اور تنظیم کا خیال رکھنا جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا مکالمے کا اختتام فطری انداز میں ہونا چاہیے، زیادہ اس میں تصنع نہیں ہونی چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکالمہ جو ہے اس کا جب اختتام ہو تو وہ فطری انداز میں ہو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جو بات ہم ذہن میں رکھیں گے، مکالمے اتنے طویل نہ ہوں کہ قاری اکتا جائے۔ قاری عزیز طلبہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں، اور اکتا جائے بیزار ہو جائے، یعنی کہ ہم اتنے طویل مکالمے تحریر نہیں کریں گے، یا اتنے طویل مکالمے جو ہے وہ عزیز طلبہ نہیں لکھیں گے کہ جس سے ہمارا قاری پڑھنے والا جو ہے وہ بیزار ہو جائے، اور نہ ہی اتنے مختصر ہوں کہ تشنگی باقی رہ جائے، اور اتنے مختصر بھی نہیں ہونے چاہیے، اتنے چھوٹے بھی مکالمے نہیں ہونے چاہیے کہ پیاس جو ہے وہ رہ جائے، تشنگی جو ہے وہ رہ جائے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مکالمہ نگاری میں رموز اوقاف کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم مکالمہ تحریر کرتے ہیں نا تو عزیز طلبہ اس میں رموز اوقاف یعنی پنکچویشن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں پر جو ہے وہ فل سٹاپ آنا ہے، یعنی ختمہ کی علامت آنی ہے، وہاں پر ہم ختمہ کی علامت لگائیں پہ، جہاں پہ ندائیہ ہے ندائیہ کی علامت لگائیں گے، جہاں پر ختمہ ہے فل سٹاپ ہے وہ لگائیں گے، سوالیہ نشان ہے تو وہ لگائیں گے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے یہ عزیز طلبہ اردو میں رموز اوقاف اور انگلش میں پنکچویشن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری میں رموز اوقاف کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مناسب علامات مکالمہ میں اثر آفرینی کا باعث ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اثرات کو بڑھا دیتی ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہم مناسب علامات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ مکالمے کو، جملوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب جملے سمجھ میں آتے ہیں تو پھر وہ اثر کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اثر افرینی جو ہے وہ عزیز طلبہ ہوتی ہے، یا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مکالمہ میں تصنع یعنی دکھاوا اور بناوٹ کی بجائے فطری بے ساختگی سے کام لیا جائے۔ قدرتی انداز جو انداز گفتگو ہے نا انسان کے اندر، تو اس کو جو ہے وہ مکالمے کے اندر جو ہے وہ لانا بے حد ضروری ہے۔ اس میں جو ہے دکھاوا، تصنع، بناوٹ وغیرہ جو ہے وہ مکالمے کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آخری اصول جو ہماری اردو کی قواعد و انشاء میں درج ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکات و سکنات اور اشارات کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ عزیز طلبہ اس صورت میں ہے جب ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کر رہے ہوں۔ جب تحریری صورت میں ہم مکالمہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر حرکات و سکنات اور اشارات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم جو ہے وہ زبانی کسی کے ساتھ بات چیت، گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تحریری طور پر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو ہے وہ گفتگو کے انداز میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہے، گفتگو کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکات و سکنات اور اشارات کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو پھر اگر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ باڈی لینگویج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو ساتھ میں جو ہے گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی لینگویج کا بھی استعمال کریں گے تو اس میں اثر اور بھی عزیز طلبہ بڑھ جائے گا۔ عزیز طلبہ یہ تھا مکالمہ نگاری کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم نے جو ہے وہ سیکھی ہیں۔ جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے مکالمہ تحریر کریں گے، مکالمہ لکھیں گے، تو یہ ضروری پوائنٹس جو ہے، ضروری ہدایات جو ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ مکالمہ تحریر کریں گے۔ جب مکالمہ تیار کریں گے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں گے۔ اگر ہم تیاری کے دوران پیش نظر رکھیں گے تو خود بخود جو ہے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گی، اور جب ہم امتحان میں مکالمہ تحریر کریں گے تو پھر ہمیں وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔